السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عملیات کورس کا آج پہلا سبق میں لے کر کے آپ لوگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا سبق عوام اور خواص دونوں کے لیے ہے، جو عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جو وظائف اپنی ضروریات کے مطابق پڑھتے ہیں، ان سب کے لیے۔ سب سے پہلی بات میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ فی الوقت حال یہ ہو گیا ہے کہ سفلی عاملوں کی کثرت ہو گئی، اور سفلی عامل جو کام کرتے ہیں، قرآن شریف کو الٹا استعمال کرنا، ناجائز کلمات اس میں شامل کر کر کے جو ہے وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں اور ان سے اپنی مدد حاصل کرتے ہیں، اور فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ ان کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں سفلی عاملوں کی طرف جانے لگ گئے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں، کیونکہ وہ سفلی عامل خود برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اسے کرنی پڑتی ہے، اسے کفریہ کلمات استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو جب وہ خود ہی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو بھلا وہ کیسے آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ تو فوری طور پر فائدہ ہونے کے بعد جو ہے بے شمار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو قرآنی اعمال ہے، قرآنی اعمال اگرچہ کچھ دیر میں اثر کرتے ہیں، لیکن اثر ضرور ہوتا ہے ان کا۔ دیر میں اثر کرنے کی بے شمار وجوہات ہوتی ہے کہ ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں، یا اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان پر مکمل طور پر گامزن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت اثر نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہم چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوتاہیاں ہماری ہوتی ہے، کیونکہ روحانی عمل سے، قرآنی عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے روحانی قوت کا بیدار ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے وہ فائدہ دے گی۔ خیر، اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں کلام کریں گے۔ آج سب سے اہم جو ضروری ہے وہ تصفیہ قلب ہے۔ تصفیہ قلب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ کیسے حاصل ہوگا، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ تو اس کے لیے عوام کو بھی کوشاں ہونا چاہیے کہ ہاں، جب ان کا دل صاف ہو جائے گا اور مزید روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ جو عمل پڑھتے ہیں ان میں نکھار پیدا ہوگا، اور وہ جو بھی عمل کریں گے، جو وظائف پڑھیں گے، تو ان کا اثر جلدی ظاہر ہوگا۔ اور جو حضرات عملیات سے تعلق رکھتے ہیں یا جو اس میدان میں آنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء اکرام ہیں، دیگر ائمہ مساجد، حفاظ اکرام ہیں، اگر وہ اس میدان میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی روحانی قوت کو پہلے بیدار کریں، اس کے بعد وہ جو بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ضرور ہوگی۔ تو تصفیہ قلب کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ انسان تصفیہ قلب کرنے سے قبل جو ہے روزانہ نماز، عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ کرنا شروع کریں۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد جو ہے کچھ دیر کے لیے، جس طرح ہم نوافل میں جو ہے نیت باندھ کر کے بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے دو زانو ہو کر کے بیٹھ جائیں، اپنا سر جھکا لے ہلکا سا اور آنکھ بند کر کے، اور تمام خیالات متفکرہ کو دور کر کے قلب کی جانب غور کریں، اور یہ خیال جمائیں کہ اے اللہ، تو حاضر و ناظر ہے اور میری تمام حرکات اور سکنات اور عیوب پر مطلع ہے۔ میں ایک ضعیف البنیان ہوں، تیرے سہارے اور فضل پر ہوں، میری اعانت فرما اور قلب کو پاک اور صاف فرما، اور تصور جو ہے وہ قلب کی ہی جانب رہے۔ اب جب طبیعت راغب اور مائل ہو اور اطمینان قلب تھوڑی چند منٹوں میں حاصل ہونے لگے تو پھر اب قلب کے تصفیے کی جانب متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ اب یکسوئی حاصل ہو گئی ہے، اور انتشار جو تھا ذہن کے اندر وہ کچھ دفعہ ہو چکا ہے، طبیعت کا لگاؤ بھی ہو جائے گا، نفس بھی اطمینان محسوس کرنے لگے گا، اور روح کو بھی اس مراقبے سے تر و تازگی اور فرحت حاصل ہونے لگے گی۔ تو اب دوسرا کام اس کے لیے یہ کیا جائے کہ آج جتنی دیر کیا ہے اس میں تھوڑا اضافہ کرے اگلے دن، یعنی دھیرے دھیرے تھوڑا وقت اب بڑھایا جائے اور اس تصور کو جمایا جائے جو تصور ہم اس وقت کر رہے ہیں، اور مؤدبانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سجدے میں ہم جس طریقے سے
حاجز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح سر جھکائے ہوئے اور اپنی عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہو، اور پھر دھیرے دھیرے جب اس کی مداومت ہونے لگی تو چند روز کے بعد ایک خاص کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو نفسانی خواہشات جو ہوگی اور لذت جو ہوگی اس میں کمی آ جائے گی، اور نرمی پیدا ہوگی اپنے اندر۔ اب اگر یہ بات، اور اگر ایسا آپ نے کیا ہو چند روز کے بعد یہ معاملات نہیں ہوئے کہ خواہشات نفسانی میں جو ہے وہ کمیاں نہیں آئی ہے، اور جو لذات ہے اس میں کمیاں نہیں آئی ہے، یا نرمی پیدا نہیں ہوئی ہے، تو پھر اپنے عیوب کو ٹٹولیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہے جن سے میں نے ابھی توبہ نہیں کی ہے یا وہ میرے اندر داخل ہے۔ تو عیوب چاہے چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، وہ سب گناہ میں داخل ہے، تو بڑے بڑے گناہ کی طرف بھی پہلے وہ اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ جیسے کہیں زنا کاری ہے، غیبت ہے، چگل خوری ہے، منافقت ہے، حرام کھانا تو شامل نہیں ہے اس میں، جھوٹ بکثرت تو نہیں بولتے ہیں جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور نظر بد دوسروں پر تو نہیں پڑتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی عیب موجود ہے تو اس کی اصلاح سختی کے ساتھ کریں اور اسے چھوڑ دے تاکہ صراط مستقیم حاصل ہو، اور مراقبے کا لطف آئے، اور تصفیہ قلب کا ذریعہ بن سکیں، اور خواہشات نفسانی کا زور ہو اور نظریں دوسروں پر عاشقانہ پڑتی ہو، بارہا کوشش کرنے کے بعد بھی تو نیچے نظر رکھنے کی عادت ڈالے اپنی۔ نفسانی لذات کا یہ علاج بہت اچھا ہے کہ انسان جو ہے کچھ دن صرف یہ کرنا ہے ہمیں کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ کون سے ہمارے ظاہری گناہ ہے کون سے باطنی گناہ ہے، تو ان چیزوں کی طرف خاص خیال رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہی سچے دل سے ان گناہوں کی توبہ کریں کہ اب دوبارہ ہم ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو ان گناہوں سے آج ہی ہم توبہ کریں کہ دوبارہ ہم اس گناہ کو ہرگز نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے اب یہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے، عشاء کی نماز کے بعد قبلے کی جانب رخ کر کے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنا دھیان لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ ہاں میرا قلب اب صاف ہو رہا ہے۔ تو کچھ دن کرنے کے بعد آپ جب گناہوں سے مکمل آپ تائب ہو جائیں گے، مکمل آپ توبہ کر لیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے بعد دل صاف ہو جائے گا اور چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد اور آگے بڑھیں گے اس ٹاپک پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے تصفیہ قلب ظاہری اور باطنی کیسے حاصل ہوتا ہے اس پر ہم کلام کریں گے۔ تو اول تو میرا یہی کہنا ہے کہ آج ہم سب مل کر کے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یقین کے ساتھ اس میدان میں آنے کی کوشش کریں گے۔ خواص اس میدان میں جو آنے کے خواہش مند حضرات ہیں اور جو ہمارے ذریعے عملیات کورس شروع کرنے والے ہیں، تو وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، سب سے اہم چیز ہے یہ، اس پر توجہ دیں۔ اور جو عوام ہم سے جڑی ہوئی ہے اور جو اپنے مسائل پیش کرتی ہے اور انہیں وظائف دیے جاتے ہیں اور وظائف پر عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کا خیال کریں تاکہ ان کے وظائف پڑھنے کی وجہ سے جو ہے ان کی پریشانیاں بہت جلدی حل ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔